اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں آج آپ کو اس کے بدلتے چہرے دکھاؤں گا کہ یہ انسان کتنا منافق اور کتنا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ رنگ باز ہے۔ کہ ایک تو دیکھیں، تھوک کے چاٹنا تو اس کی عادت ہے۔ اس کا نام جو مرزا تھوک چاٹ رکھا گیا ہے کسی وجہ سے رکھا گیا، کیونکہ تھوکنا اور چاٹنا یہ بڑی اس کی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کمال عادت ہے، اور میرے خیال سے ایسی عادت شاید کسی کی ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ جس کام سے منع کیا ہے وہی کام کیا ہے، جس کام سے روکا ہے وہی کام خود وہی کام کیا ہے۔ اسی طرح اس نے ویڈیوز کے اندر بھی اگر پہلے کچھ کہا ہے تو بعد میں اس نے اس بات کو یعنی کہ چینج کر دیا ہے۔ اگر پہلے کسی کو برا کہا ہے تو بعد میں اس کو اچھا کہا ہے، پھر پہلے اگر کسی کو اچھا کہا ہے تو بعد میں اس کی برائی کی ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے استادوں کے ساتھ سلوک کیا۔ اسحاق جیلوی کو پہلے اپنا استاد مانا، پھر اس کو برا کہا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد مانا، ان کو برا کہا۔ اور پھر جاوید غامدی کو تو اس نے کہا کہ سب سے بڑے عالم ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ بولنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ان کے ہر موقف کو اس نے ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے جھوٹا اور منافق انسان ہے۔ تو اس کی منافقت یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو بفر ہو رہی ہے ابھی یہ بھی چلے گی، تو پہلے آپ اس کی ذرا منافقت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ آپ پہلے اس کی منافقت دیکھیں۔ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے۔ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ یہ کہتے نہیں، پہلے یہ کہتا تھا میرے بھائی، پہلے جب میں کہتا تھا نا اس وقت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ورژن تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا۔ جب آپ نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرائے نا، جب میرا وہ لیکچر آیا نا 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کے بعد انہوں نے بجائے ذاکر نائک کو برا کہنے کے مجھے برا کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر تو مدن معاویہ کو بھی آپ برا کہو گے جنہوں نے اس کو لگایا تھا۔ میں نے پھر اس پہ تحقیق شروع کی۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ۔ بلا کرے مولا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا، زبیر عزیز صاحب سے ڈسکشن کی، مجھے کام ہی کچھ اور پہ ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے اس کی منافقت دیکھ لی، آپ دیکھیں کہ پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ یزید معاویہ کے چکر میں آپ لوگ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ان سے محبت نہیں کرتا ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو اجتہادی غلطی ہے وہ اللہ معاف کریں گے۔ دوسری ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اب یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں جان کے جو تھا میں ایکسپوز نہیں کرتا تھا کہ ذرا تھوڑا سا پہلے نا ماحول بن جائے، یعنی کہ تھوڑا سا میں اپنی نا پاپولیرٹی حاصل کر لوں، اس کے بعد میں حق بیان کروں گا۔ تیسری ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی مجھے یہ تو ورژن آپ کا تھا، مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ تو کس چیز کا علمی کتابی ہے؟ اس کا مطلب تو جھوٹا انسان ہے، علمی کتابی نہیں ہے، تو منافق ہے، جھوٹا ہے، اور تو ایک نمبر کا رافضی انسان ہے، قادیانیوں کا تو سپورٹر ہے۔ یہ کس چیز کا علمی کتابی ہے؟ لوگ اس کو علمی کتابی علمی کتابی علمی کتابی کہتے رہتے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اس کے علمی کتابی ہونے کی۔ اگر ایسا علمی کتابی ہے تو پھر لعنت ہے اس کے علمی کتابی ہونے پہ کہ جس کے اندر منافقت پائی جائے۔ یہ تو انتہائی شدید منافق ترین انسان ہے کہ جس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ تھوک کے چاٹنا سب سے پہلا اس کا جو ہے وہ وتیرہ ہے، جہاں تھوکا ہے وہیں چاٹا ہے اس نے۔ تو اب آپ کے سامنے تینوں ویڈیو تو آپ کو دکھائیں گے، تینوں ویڈیوز میں اس کا ورژن کو ملتا ہے کسی ایک ویڈیو میں بھی۔ کبھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے لگ جاتا ہے، کبھی ان کی برائیاں شروع کر دیتا ہے، کبھی یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جی ہم رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں۔ کبھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی
اگر لعنت دینا حلال ہوتا یا لعنت دینا منع نہ ہوتا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ بقول اس کے کہ وہ یہ لعنت بھی کر دیتا، یہ ایسا خبیث انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور صحابہ سے اس کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، خلفۂ ثلاثہ سے تو اسپیشل تکلیف ہے، اس نے اپنے منہ سے کہا مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ یار تم ہوتے کون ہو صحابہ سے اختلافات کرنے والے؟ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اور پھر خود اپنے منہ سے کہتا ہے صحابی وہ ہے، صحابی کی کیٹیگری یہ ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہو کہ ان کی صحبت میں بیٹھا بھی ہو، تو یہ اس نے خود کہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار تم لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہو، انجینئر کے شاگردوں، ابھی بھی عقل نہیں آتی تو تمہیں کبھی بھی نہیں آنی، ویسے بھی برین لیس لوگ ہو تم لوگ، نیچے تم نے بکواسات ہی کرنی ہوتی ہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو تو اسپیشلی میں نے اگنورینس کے خانے میں لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تم کوئی بکواسات کرتے ہو تو میں صرف اتنا ہی لکھتا ہوں، پھر بونگی ہوں، کیونکہ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے اپنے استاد سے بونگی مارنے کی، بونگی سیکھنے کی، بونگی سیکھی تم نے اپنے استاد سے ہے، لازمی بات ہے اس سے بڑا تو کوئی بونگی باز نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔